اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورت کا یہی نقشہ تھا اس ماحول کے اندر، اور اس ماحول میں کیا پوری دنیا میں عورت کا یہی نقشہ تھا، کوئی اہمیت نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر اس رسم کا خاتمہ فرمایا۔ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، زندہ ہی دفن کر کے گھاڑ کے آ جاتا ایک آدمی، گڑھا کھود کر بچی کو وہاں رکھتا، اوپر سے مٹی ڈال دیتا۔ کیا ظالم اور سنگ دل اور کیا پتھر دل انسان تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مرے ہوئے دل، سنگ دل، پتھر دل، اس قرآن نے ان پتھر دلوں کو کیسے موم کیا، کیسے موم کیا۔ جیسے بارش برستی ہے تو زمین میں بنجر زمینیں، ناقابل کاشت زمینیں، سخت زمینیں، وہ بنجر زمینیں پھل دینا شروع کرتی ہیں، وہاں سے سبزہ نکلتا ہے۔ اسی طرح سے ان زمینوں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہوئی، دل کی زمینوں پر، تو وہ سنگ دل اور پتھر دل زمینیں جو پتھروں سے بھی زیادہ سخت اور ظالم تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو قوم کے رہبر اور رہنما بنایا۔ یہ قرآن کی برکت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی برکت۔ کس طرح سے مرے ہوئے دل وہ زندہ ہوئے، کیسے زندہ ہوئے، اور وہ بیٹی کو اور عورت کو کیا اس معاشرے میں عزت ملی۔ 4 حیثیتوں سے اس کو عزت دی گئی ہے۔ بیٹی ہونے کی حیثیت سے ایک مستقل عزت ہے اس کی، بیوی ہونے کی حیثیت سے، بہن ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے، کیا عزتیں دی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو۔ اور یہ جو 4 رشتے اس کے ساتھ جوڑے ہیں، بلند ترین رشتے ہیں، اور یہ چاروں کے چاروں رشتوں کو اس کا محافظ بنایا ہے، اس کا نگہبان بنایا ہے۔ ان چاروں رشتوں کو، مقدس رشتوں کو اس کا محافظ بنایا ہے کہ یہ اس کی عزت کی، اس کی جان کی، اس کی مال کی کا تحفظ کریں گے، اور یہ 4 رشتے اس کی ضروریات کو پورا کریں گے، ایک نہ تو دوسرا، دوسرا نہ تو تیسرا، تیسرا نہ تو چوتھا۔ اور آج یہ بازار کی زینت بنے، اور آج یہ جناب ماحول کی زینت بنے، اور آج یہ نعرہ لگائے کہ میرا جسم میری مرضی، یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ کس قوم کی ترجمانی کر رہی ہے آج کی عورت اگر یہ نعرہ لگاتی ہے؟ یہ کس کی ترجمانی ہے؟ یہ تو خواہشات کی ترجمانی ہے، شیطانوں کی ترجمانی ہے، ظالموں کی ترجمانی ہے۔ وہ یہود و نصارہ جو اسلام کے قطعی طور پر دشمن ہیں، سری دشمن ہیں، کیا یہ ان کی ترجمانی کر رہی ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزتیں اس کو دی ہیں، ان عزتوں کو یہ پامال کر کے یہ بازار میں آ رہی ہے، اور یہ اپنے لیے آزادی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ یہ کون سی آزادی ہے؟ یہ کون سی آزادی ہے؟ کیا بھائی سے آزاد ہو کر یہ آزادی، کیا آزادی چاہے گی؟ کیا شوہر سے یہ آزاد ہو کر کون سی آزادی چاہتی ہے؟ یہ باپ سے آزاد ہو کر کون سی آزادی چاہتی ہے؟ یہ بیٹے سے آزاد ہو کر کیا آزادی چاہتی ہے؟ اس کو مقدس عزت اللہ پاک نے گھر کے اندر دی ہے، اور یہ نقشہ، یہ نقشہ سمجھ لے، یہی اس کا پرانا نقشہ تھا، یہ اس کا پرانا نقشہ تھا، یہ اس کی پرانی تصویر تھی۔ اور اللہ پاک نے اسی لیے قرآن کے اندر اس کو ذکر کیا ہے کہ ہر ماحول اور معاشرے کے لیے یہ پیغام ہے کہ عورت کی یہ حیثیت تھی، اور اس حیثیت سے اٹھا کر بلند مقام دیا ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے مرد کے لیے جنت رکھی ہے، بیٹے کے لیے جنت رکھی ہے، اور سب سے بہترین اس کو قرار دیا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی جنت کی ضمانت اٹھائی ہے جو اپنی 2 بچیوں کی یا 2 بہنوں کی اچھی تربیت کرے اور ان کی شادی کرائے۔ یہ عزت ہے اس کی۔ تو اس لیے سمجھنا چاہیے ماؤں بہنوں کو، اور یہ غلط فلسفے جو آج ہمارے ماحول میں اور ہماری اس تہذیب کے اندر گندے جراثیم آ رہے ہیں، ان جراثیم کا آپ کو خیال کرنا چاہیے، اور اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بچیوں کو اس برے ماحول سے، اس بری سوچ سے پاک کرنا یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے۔